ایک ماحول یہ بنا دیا گیا ہے کہ شادی کو پوسٹپون کیا جائے، ملتوی کیا جائے، مؤخر کیا جائے، لیٹ کیا جائے. یہ غیروں کی سازش ہے، غیروں کی پلاننگ ہے، اہل باطل کی کانسپریسی ہے. لیٹ اس لیے کیا جائے تاکہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں محفوظ نہ رہیں بس. اور آپ بھی اسی میں لگ گئے. آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ اپنے پیروں پہ جب کھڑا ہو جائے گا، سنے جو باپ بیٹھے ہیں یہاں، ہاں سنے کان کھول کے، اپنے پیروں پہ جب کھڑا ہو جائے گا تب ہم اس کی شادی کریں گے. ارے اس کو خدا نے 2 پیر دے کے کھڑا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. آپ کی کیا حیثیت اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ اسے کھڑا کریں گے؟ یہ بول بدلیے. کھڑا ہونے کا مطلب یہ آپ لیتے ہیں کہ بچہ کمانے لگے، بچے اپنا ہاتھ سے اپنا گھر بنا لے، بچے کی جاب اچھی لگ جائے، بچہ اچھی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کر لے اپنے کاروبار کو. آپ ان سارے آزار کو چھوڑ دیجیے. خدا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو پیروں پہ کھڑا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. خدا آپ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ نے اپنے بچوں کو صاحب اچھے سے جو ہے اسٹیبلش کیا تھا یا نہیں. اگر آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور کوئی غیر فطری طریقے پر وہ اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کر لیتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں جتنا جرم اس بچے کا ہے اور جتنا گناہ اس بچے کا زنا کرنے کا ہے اس میں باپ کا پورا حصہ اور شیئر ہے. آپ یہ کوشش کیجئے کہ ہم اپنے بچے کی وقت پہ شادی کریں گے، ہم فطری دروازہ کھولیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے دروازہ دیا ہے خواہش اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا، ہم اسے پورا کریں گے. اور خدا جب شادی ہوگی اللہ تعالی مالداری اپنی طرف سے عطا فرمائے، غنا عطا فرمائے. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا یغنیہم اللہ مالدار کر دے گا. شادی کرو گے اللہ مالدار کر دے گا. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادی کریں گے تو ارے بولو منہ سے فقیر ہو جائیں گے. اگر آپ کا بچہ نہیں کما پاتا ہے، نہیں جو ہے وہ اتنا جو ہے مضبوط ہے، تو جس طرح آپ کے گھر میں آپ اپنی 4 بیٹیوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے 4 بیٹوں کو کھلاتے ہیں، آپ کا ایک بچہ جوان ہے، اس کو ضرورت ہے شادی کی. اگر آپ اس کی شادی کر کے ایک خاتون کو لے آئیں گے اپنے گھر میں تو ان 9 لوگوں کے کھانے میں کیا اس کا کھانا نہیں ہو جائے گا؟ ارے ہو جائے گا. اگر ہو جائے گا تو وہ بچی بھی آپ کو یعنی ابا اور اماں کو ابا اماں سمجھے گی، خدمت کرے گی اور ان کی عزت کرے گی. لیکن جب بچہ اپنے پیسے کمائے گا، اپنا گھر بنائے گا، اپنے آپ کو سیٹل کرے گا، اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کر لے گا، اور اس کے بعد پھر آپ یہ سوچیں کہ ابا اور اماں کی بہو قدر کرے، پاؤں دبائے، سر دبائے، تو پھر آپ نے وہ موقع نہیں دیا اسے. آپ اب وہ سوچے گی جب سب کچھ میرا ہے، میرے شوہر کماتے ہیں، میرا شوہر یہ کام کرتا ہے، میرے شوہر نے ایسا کیا ہے، پھر وہ چاہیں گے کہ آپ ان کی پرائیویسی میں کسی قسم کا کوئی انٹرفیئر نہ کرے. پہلے ایسے ہوتا تھا، لوگ شادی کر کے لاتے تھے تو وہ بہو جو ہوتی تھی اپنے ابا اماں سمجھتی، یہ ہمارے دوسرے ابا ہیں، یہ ہماری دوسری اماں ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کی سیوا کرنا، سارا سسٹم ہم نے اپنے ہاتھ سے گوڑ دیا اور برباد کر دیا اور سکون چاہ رہے. اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستو، جو بھی ہمارے باپ ہیں، اگر آپ کا بچہ
اور آپ کی بچی شادی کے لائق ہو چکی ہے یا ہو چکا ہے، آپ کی پہلی ذمہ داری ہے شادی کیجئے، اللہ مال بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس بچے کے اندر جو رسپانسبلٹی کی فیلنگ اور احساس ہوتا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ اسے سوجھ بوجھ اور سنجیدگی اور متانت عطا فرمائے گا۔ اور اگر شادی نہیں کریں گے تو پھر چوراہوں پر، دکانوں پر، میلوں میں، بازاروں میں، مال میں اور اپنے گھر کے اپنے یہاں جو نالی بنی رہتی ہے، نالی کے اوپر ایک چوتریا بنی رہتی ہے، اس چوتریا پہ بیٹھ کے اپنی انرجی ختم کریں گے، اپنی نگاہیں غلط استعمال کریں گے، اپنے دل کے خیالات غلط استعمال کریں گے، اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ شادی ہونے سے پہلے وہ اپنی ساری انرجی ختم کر کے اپنے آپ کو شادی کے لائق بھی نہیں رکھیں گے اور اس کے سارے گناہ میں آپ پورے طور پہ شامل ہو۔ آپ شادی کر دیں گے، رات ہوتے ہی اس بچے کو فکر ہوگی کہ وہ اپنے گھر چلا جائے، اپنی فیملی کے پاس چلا جائے، اپنی ابا اماں کے پاس رہے، ایک سکون کی زندگی گزارے، ایک پیسفل زندگی گزارے، ایک اور ذمہ داری کے احساس والی زندگی گزارے۔ آپ نے اسے آوارہ بننے کے لیے، آپ نے اسے ناکارہ بننے کے لیے، آپ نے اسے برباد کرنے کے لیے، آپ نے اس کو اپنی ساری سیکسول انرجی جو ہے ویسٹ کرنے کے لیے آپ نے اسے چانس دیا ہے۔ اگر آپ نے وقت پر شادی نہیں کی ہے، آپ ظالم ہیں، آپ مجرم ہیں، اور اگر وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے پورے کے پورے آپ زنا کے گناہ کے مستحق قرار پائے۔ اس لیے یہ سارے ڈھکوسلے بند کیجیے، اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، سیٹل ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، چنی ہو جائے، چنا ہو جائے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ ذمہ دار ہیں، وقت پہ شادی کیجئے، اس کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے، اور اس کو خدا نے 2 ہاتھ پیر دے کے پیدا کیا ہے، خدا اس کو سوجھ بوجھ دے گا، خدا اس کو سمجھ اور دانائی دے گا، اور وہ خود اپنی روزی تلاش کرنے کی فکر میں لگ جائے۔ یہ بہت زیادہ اس پوائنٹ میں اس وقت مسنگ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان بچے ہیں، ان وہ بچے اس طرح کے گندے، ننگے اور عریانیت اور بے شرمی کے ماحول میں صرف اور صرف اپنے آپ کو اسی وقت بچا سکتے ہیں جبکہ ان کی شادی وقت پر کر دی جائے۔ آپ وقت پر شادی